آپ سوشل میڈیا کیوں استعمال کریں گے؟ آپ تو کسی مدرسے کے طالب علم ہیں یا پھر آپ کوئی عالم ہے یا مفتی ہیں۔ انسان کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اور اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اپنی مدعا دوسروں تک پہنچانے کے لیے قدرت نے دو ذرائع ہم کو مہیا کیے ہیں۔ نمبر ایک زبان اور نمبر دو قلم۔ زبان کے ذریعے اپنی آواز قریبی لوگوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں اور قلم کے ذریعے ہم خط لکھ کر دوسروں تک اس کو پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں سے کون سا طریقہ استعمال کریں اور آپ کون سا طریقہ استعمال کریں گے؟ لیکن اس سے پہلے، یہ جاننے سے پہلے، ہم پچھلے ادوار کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں پر میڈیا کا کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا تھا۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ وہاں انبیاء کرام نے قرآن مجید میں موجود ہے کہ انبیاء کرام اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اور جب زبان کے بعد وہ جب دور دور تک پیغام پہنچانا ہوتا تو وہ قلم کے ذریعے اپنی پیغام کو، اپنی دعوت کو آگے پہنچاتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر ملکہ سبا کو بھیج دیا۔ جب کوئی عمومی بات ہوتی یا کوئی مشن ہوتا یا کوئی پروگرام ہوتا کہ کم وقت میں کثیر تعداد میں لوگوں کو پیغام پہنچایا جا سکے، اس میڈیا کے اس طریقے کو حضور علیہ السلام کی سنت قرار دیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مکے میں پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا کہ جب دعوت دینی ہوتی تو پھر صفا پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی جاتی، اپنے اعلانات کرتے اور اپنے بیانات کرتے اور لوگ اس کو سنتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے بھی جب نبوت کا اعلان کرنے کا موقع آیا تو حضور علیہ السلام نے بھی صفا پہاڑ پر چڑھ کر نبوت کا اعلان کیا۔ اسی طرح مکے سے پورے جزیرۃ العرب میں اور اس کے مضافات میں جو علاقے ہیں ان تک دعوت دین کو کیسے پہنچاتے؟ حضور علیہ السلام اس کے لیے حج اور جو بزنس کے اجتماعات ہوتے تھے، تجارتی قافلے جو جمع ہوتے تھے، اس جگہ پہ جا کر حضور علیہ السلام بیان کرتے، اور اسی طرح ان اجتماعات میں مختلف لوگ آتے، اپنے اشعار پیش کرتے، اپنے بیانات پیش کرتے اور اپنی تقاریر کو پیش کرتے، اور لوگ اس کو خوب سنتے تھے اور عرب میں اس کا خوب چرچا ہوتا تھا۔ اسی طرح اور بھی اجتماعات ہوتے، بازار لگتے تھے، میلے لگتے تھے۔ اسی طرح عکاظ اور ذوالمجاز نامی میلے میں بھی لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہوتے تھے اور لوگ اس کو خوب سنتے تھے، لوگوں کے اشعار سنتے تھے، لوگوں کے بیانات سنتے تھے، لوگوں کے تقاریر سنتے تھے، اور پورے سرزمین عرب میں اس کا بہت ہی زیادہ چرچا ہوتا تھا۔ حالانکہ ان اجتماعات میں اور ان میلوں میں بہت سارے خرافات بھی ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خرافات سے بچتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ یہی وجہ بنی، یہی سبب بنی کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام دین اسلام سے مشرف با اسلام ہوئے، جیسے ابوذر غفاری جیسے صحابہ کرام دین سے مشرف با اسلام ہوئے۔ کیا حضور علیہ السلام کا پیغام دعوت تبلیغ صرف مکے کے سرزمین تک تھی یا سعودی عرب تک تھی، یا اس سے باہر کوئی اور طریقہ تھا؟ میڈیا کا کون سا طریقہ استعمال کیا کہ عرب سے باہر بھی اسلام کی دعوت پھیل گئی؟ تو ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ہجرت کے چھٹے سال عرب کے جو گرد و پیش جو مقامات تھے، جو ممالک تھے، جو بڑی بڑی قوتیں تھیں، ان کو آپ علیہ السلام نے خطوط کے ذریعے، میڈیا کا یہ طریقہ یعنی خطوط والا قلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور تقریباً 5 چوئے نے حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ اب آتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ کیا اس میڈیا میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا خطوط اور زبان کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ آیا ہے میڈیا کے لیے، یا پھر یہی پرانا طریقہ اپنائے؟ حالانکہ ہم نے تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ بھی یہی سیکھا ہے کہ ہر دور کے حساب سے وہ پیغام، دعوت کا کام، دعوت دینے کا انداز وہ بدل جاتا ہے۔ کیا دولت اسلام کے لیے یہی طریقہ کافی ہے؟ کیا قلم اور زبان یہی کافی ہے، یا پھر اس کے لیے کوئی اور طریقہ اپنائیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا یہی کافی ہے یا پھر جدید طریقے کو اپنایا جائے؟ حضور علیہ السلام کے آپ نے دعوت تبلیغ کے طریقے کو پہچان گئے۔ حضور علیہ السلام نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اسلام کی دعوت دی۔ اب کس چیز کے ذریعے بیک وقت میں کثیر تعداد میں لوگوں کو ہم دعوت دے سکیں کہ مختصر وقت ہو
اور دعوت زیادہ سے زیادہ پھیل جائے، اس کے لیے ہم کیا کریں، کون سا طریقہ اپنائیں، کیا چیز استعمال کریں؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے جو سوشل میڈیا کے نام سے. اس سوشل میڈیا کے اندر یہ ایک بہتا ہوا سمندر ہے. اس کے اندر آپ کو یوٹیوب میں ملیں گے، اسی طرح فیس بک اور انسٹاگرام اور بھی مختلف قسم کے ہیں. یعنی کہ یہ پورا مکمل طور پر ایک سمندر ہے، بہتا ہوا سمندر ہے. اس میں آپ گندا پانی بھی اڈیل سکتے ہیں، صاف شفاف پانی بھی اڈیل سکتے ہیں.